آپ کو معراج کی عظمتیں عطا فرمائے۔ معراج ایک معجزہ ہے، اور معجزہ اس خلاف عقل کام کو کہتے ہیں کہ جس کی مثل انسان لانے سے عاجز آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو معجزات عطا کیے، حضور علیہ السلام کو بھی بے شمار معجزات عطا کیے۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ حضور کا سفر معراج ہے۔ معجزہ کو تسلیم کرنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے تو وہ کبھی بھی معجزے کو تسلیم نہیں کر سکتا، کیونکہ معجزہ عقل میں آتا نہیں۔ جہاں عقل کی حدود کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے معجزے کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ اب چونکہ عقل میں تو آنا نہیں، تو اب بندہ تسلیم کیسے کرے گا؟ اس کے لیے بنیاد ہے ایمان کا ہونا۔ جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی وہ کسی معجزے کا انکار نہیں کرے گا، اور جو ایمان سے خالی ہوگا تو وہ اپنی عقل کی بنیادوں پر جب معجزے کو پرکھنے کی کوشش کرے گا تو انکار کر دے گا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کے جتنے بھی معجزات ہیں کئی غیر مسلموں نے ان کو ماننے سے انکار کیا، خاص طور پر واقعہ معراج کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں، اتنے قلیل وقت میں اتنا لمبا سفر کرنا اور پھر واپس آنا یہ ممکن ہی نہیں۔ تو رب کائنات نے قرآن مجید میں ایسے تمام لوگوں کو اس انداز سے جواب دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کا تذکرہ کیا تو وہاں پر رب کائنات نے معراج کا ذکر بعد میں کیا، اپنا ذکر پہلے کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، حالانکہ سفر حضور نے کیا تھا۔ اس سفر کے تذکرے کا آغاز حضور کے ذکر سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن حضور کا ذکر بعد میں کیا، واقعے کا ذکر بعد میں کیا۔ رب کائنات نے پہلے اپنا ذکر کیا، اور اپنا ذکر بھی کس انداز سے کیا؟ اپنی صفت سبحانیت کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ تعالیٰ کی صفت ہے سبحانیت۔ سبحان کا معنی ہے پاک ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دیگر صفات کو چھوڑ کر اس صفت کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ لوگ آئیں گے جو نہیں مانیں گے، انکار کریں گے، کیسے ممکن ہوگا، ہزار قسم کے سوالات کریں گے، اعتراضات کریں گے۔ اللہ نے اپنا ذکر کر کے اور خاص طور پر لفظ سبحان سے ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ یہ قلیل وقت میں اتنا سفر کرنا یہ تمہارے ہاں ناممکن ہو سکتا ہے، تمہارے ہاں محال ہو سکتا ہے۔ وہ ہے سبحان، وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ یعنی جہاں تم عاجز آ جاتے ہو کہ اتنے وقت میں اتنا سفر کرنا تمہارے ہاں عاجز آنے کی دلیل ہے، تم عاجز آ سکتے ہو، لیکن یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے، وہ سبحان ہے۔ وہ اگر چاہے تو اس سے بھی کم وقت میں اپنے محبوب کو لامکان کی سیر کرا سکتا ہے۔ تو اپنا ذکر صرف اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ واقعہ معراج جب بھی پڑھو تو تمہاری نظر جانے والے کے بجائے لے جانے والے پر ہونی چاہیے۔ جب نظر لے جانے والے پر ہوگی تو اللہ کے ہاں یہ سب کچھ ممکن ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز دور نہیں۔ وہ اگر چاہتا تو اس سے بھی کم وقت میں اپنے محبوب کو لامکان کی سیر کرا سکتا تھا۔ تو یہ ایک معجزہ ہے، اس لیے لوگوں نے ماننے سے انکار کیا، لیکن رب کائنات نے اس انداز سے انہیں جواب ادا کیا۔ اب یہ معجزہ معراج حضور کو عطا کیوں ہوا، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اگرچہ حقیقی حکمت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کیا ہے، لیکن علماء نے اپنے علم کے مطابق چند حکمتیں بیان کی۔ ایک حکمت بیان کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو اپنے بھی حضور کے مخالف ہو گئے، کیونکہ جو حق کی راہ پہ چلتا ہے تو اس کی مخالفت کی جاتی ہے، تو حضور کے مخالف ہو گئے، اپنے حضور کے مخالف ہوئے، اور پھر مخالفت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے حضور پر زبان درازی بھی کی،
حضور علیہ السلام پر تانا زنی بھی کی، اور پھر یہ سلسلہ اتنا بڑا کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب 3 سال تک خاندان نبوت کا بائیکاٹ کیا گیا، نبوت کے 7ویں سال سے لے کر 10ویں سال تک، اعلان نبوت کے 7ویں سال سے 10ویں سال تک، یہ 3 سال حضور کے پورے خاندان کا معاشی بائیکاٹ کیا گیا۔ ایک گھاٹی میں حضور کے خاندان کو محصور کر دیا گیا، اناج کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچنے دیا جاتا۔ خاندان نبوت کے افراد درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے ہیں۔ 3 سال تک یہ بائیکاٹ جاری رہا، اور پھر 3 سال بعد اللہ تعالیٰ کے اذن کے مطابق یہ سلسلہ ختم ہوا۔ یہ تکلیف دہ مرحلہ تھا حضور کے خاندان کے لیے، حضور کی اپنی ذات کے لیے، لیکن جب نبوت کے 10ویں سال یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو 10ویں سال 2 ایسے واقعات اور پیش آتے ہیں جن سے حضور اور غمزدہ ہو گئے۔ پہلا واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے، اور ابو طالب وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے حضور کا قدم قدم پر ساتھ دیا تھا، ہر موقع پر حضور کے ساتھ کھڑے، ان کا انتقال ہوا، حضور کو بڑا دلی صدمہ ہوا، اور پھر ان کے انتقال کے بعد حضور کی وفا شعار زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وہ خدیجہ الکبریٰ کے جو پہلے دن سے حضور کا سہارا تھی، حضور کی ہمت بنانے والی خاتون، جب باہر سے حضور دشمنوں کے تانے سن کر گھر آتے تو حضور کے زخموں پر مرہم رکھنے والی اگر کوئی تھی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی۔ حضور کو سہارا دیتی، تسلی دیتی۔ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور ان کے انتقال سے حضور کے غم میں اور اضافہ ہو گیا۔ اب بظاہر جو حضور کے سہارے تھے وہ ختم ہو گئے، حضور کا ساتھ دینے والا بظاہر گھر میں کوئی نہیں تھا، بظاہر کوئی نہیں تھا۔ تو رب کائنات تو جانتا تھا کہ میرا محبوب غم زدہ ہے، غموں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، تو اللہ نے چاہا کہ محبوب کو اپنے پاس بلاؤں اور اپنے دیدار کی لذت سے محبوب کے سارے غموں کو دور کروں۔ اور پھر رب کائنات نے پروٹوکول کے ساتھ بلایا، عزت و اکرام کے ساتھ بلایا۔ وہ جملہ جو جبرائیل امین نے آ کر حضور کی خدمت میں عرض کیا تھا، حدیث میں موجود ہے کہ جبرائیل جب آئے، یوں سمجھیے کہ دعوت دینے آئے حضور کو معراج کے سفر کی، جملہ کیا تھا کہ ان ربک یشتاق الی لقائک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، آپ سے ملنے کا مشتاق ہے۔ اس جملے میں کتنی محبت ہے، کتنی چاشنی ہے، کتنی لذت ہے کہ بلایا جا رہا ہے تو اس اعزاز کے ساتھ بلایا جا رہا ہے۔ آگے پیچھے دائیں بائیں ہزار فرشتوں کی جماعت ہے، اس اکرام کے ساتھ حضور کی سواری چلتی ہے، اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ اللہ کے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں۔ حالانکہ دیدار کی خواہش حضرت موسیٰ نے بھی کی تھی، رب ارنی انظر الیک، کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی ذات کا دیدار عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنی ذات کا دیدار عطا نہیں کیا، خواہش ان کی بھی تھی، لیکن اللہ نے انہیں ذات کے بجائے تجلی عطا کی، ذات کے دیدار کے بجائے ذات کی تجلی عطا کی، اور وہ برداشت نہ کر سکے تو وہ مقام کریم اللہ تھا، اور یہ مقام حبیب اللہ ہے کہ خود بلا کر اپنی صفت کا نہیں بلکہ اپنی عین ذات کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ تو یہ فرق ہے مقام کریم اللہ میں اور مقام حبیب اللہ میں۔ تو ایک حکمت علماء نے بیان کی، اور دوسری سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ دراصل حضور کو سفر معراج اس لیے کرایا گیا کہ رب کائنات دنیا والوں کے سامنے اپنے محبوب کی شان کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، بتانا چاہتا تھا کہ میں نے کئی انبیاء بھیجے ہیں، سب کو معجزے عطا کیے، سب کو عظمتیں عطا کی ہیں، حضرت آدم کو بھی شان عطا کی، حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا، حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا، حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت کی زیارت اور دیدار کرایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمینوں کی بادشاہتیں دکھائی گئی، سب کو میں نے عظمتیں عطا کی ہیں، لیکن اپنے محبوب کو وہ ایسی عظمتیں عطا کرتا ہے
کہ جس کی مثال آپ کو کسی نبی کے ہاں نہیں ملے گی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جو عظمتیں اللہ نے سارے نبیوں کو عطا کی جدا جدا طور پر، اللہ نے وہ ساری عظمتیں حضور کی ذات میں جمع فرما دی۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، کہ یا رسول اللہ حسن یوسف ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دم ہو، یا ید بیضا ہو، حضرت موسیٰ کا ہاتھ ہو یا ان کا عصا ہو، یہ سارے معجزے اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ کی ذات کو ہم دیکھتے ہیں تو حسن یوسف کی جھلک بھی نظر آتی ہے، دم عیسیٰ کی جھلک بھی نظر آتی ہے، ید بیضا کی کرامت بھی نظر آتی ہے۔ آپ کی ذات کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے وجود میں تمام انبیاء کا ہمیں عکس نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اصل میں واقع معراج حضور کی عظمتوں کے اظہار کا نام ہے، واقع معراج حضور کی عظمتوں کو آشکارا کرنے کا نام ہے۔ تو اصل حکمت علماء نے یہی بیان کی کہ یہ واقعہ اس لیے ہوا کہ رب کائنات حضور کی عظمتوں کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ حکمت علماء نے یہ بھی بیان کی کہ اس واقعے سے یہ بھی ہمیں درس ملتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے سب نے اللہ کے واحد ہونے کی گواہی دی۔ تمام انبیاء کرام حضرت آدم سے لے کر حضور علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے لا الہ الا اللہ یہ سب نے کہا۔ آگے پھر جملہ چینج ہوتا رہا، کسی نے کہا آدم نبی اللہ، عیسیٰ نبی اللہ، موسیٰ نبی اللہ، رسول اللہ، اس طرح آگے کا جملہ چینج ہوتا رہا، لیکن جو پہلا جملہ ہے لا الہ الا اللہ وہ کبھی تبدیل نہیں ہوا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ حضور علیہ السلام تک تمام انبیاء اللہ کے واحد ہونے کی گواہی دیتے رہے، لیکن سب نے سن کر اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی، کسی نے دیکھا نہیں تھا، سب نے کہا اللہ ایک ہے۔ پتہ کیسے چلا؟ سنا، وحی کے ذریعے پتہ چلا، انہیں سنایا گیا تو سب نے سن کر گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، دیکھا کسی نے نہ تھا۔ تو اللہ نے چاہا کہ جماعت انبیاء میں ایک ہستی ایسی بھی ہونی چاہیے کہ جو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے، سن کر نہیں بلکہ دیدار کر کے، دیکھ کر گواہی دے اللہ کے ایک ہونے کی۔ اور وہ ایک ہستی کون تھی؟ وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ اور ایک حکمت علماء نے یہ بیان کی کہ وحی کے نزول کی مختلف صورتیں اور اقسام ہیں، وحی کے نزول کے مختلف انداز ہیں، جیسا کہ حضرت جبرائیل تشریف لاتے ایک وحی کا طریقہ یہ تھا، اور دوسرا انداز یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کو گھنٹی کی آوازیں آتی تھی، اور یہ بھی ایک انداز تھا وحی کے نزول کا۔ پردے کے پیچھے سے کلام کرنا یہ بھی ایک انداز تھا وحی کے نزول کا۔ تو رب کائنات نے دیگر انبیاء کرام پر وحی نازل فرمائی، حضور پر بھی وحی نازل کی، لیکن اللہ نے چاہا کہ میں یہاں پر بھی اپنے محبوب کو منفرد مقام عطا کروں، کہ وحی میں نے سب پر نازل کی ہے اپنے اپنے انداز جدا جدا طریقوں سے۔ اللہ نے چاہا کہ وحی کے نزول میں بھی اپنے محبوب کو منفرد مقام عطا کروں، اور وہ منفرد مقام کیا ہوگا؟ وہ منفرد مقام یہ ہے کہ جتنے انبیاء سے اللہ نے کلام کیا، فرشتے کے ذریعے کلام کیا، پردے کے پیچھے رہ کر کلام کیا، اور محبوب کو یہ عظمت عطا کی کہ کلام کیا، نہ بیچ میں جبرائیل ہے نہ کوئی پردہ ہے، اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے محبوب سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس اس نے وحی کی اپنے بندہ خاص کی طرف جو وحی کی۔ تو یہ جو وحی کا نزول ہوا تھا، یہاں پر بیچ میں کوئی واسطہ نہیں تھا، بیچ میں کوئی حائل نہیں تھا، بلکہ رب کائنات کلام فرما رہا تھا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براہ راست رب کے کلام کی لذتوں سے محظوظ ہو رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ساری حکمتیں علماء نے بیان کی، اور ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی کہ معراج اصل میں تسخیر کائنات کا پیغام دیتی ہے۔ یہ جو معراج ہے حضور کا آسمانوں میں جانا،
لامکان کی سیر کرنا یہ اس بات کا اعلان بھی تھا کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مسخر فرما دی ہے، وہ اگر چاہیں تو اس کائنات کو تسخیر کر سکتے ہیں۔ اس لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ سبق یہ ملا مجھے معراج مصطفیٰ سے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ آپ نے یہی کہا تھا کہ مجھے یہ سبق ملتا ہے اس واقعے سے، یہ جو عالم بشریت ہے، یہ جو سارا نظام ہے، یہ انسان کے قابو اختیار میں ہے۔ حضور کا جانا اور پھر آسمانوں میں جانا یہ اس بات کا اعلان تھا کہ انسان اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوتوں سے کائنات کو تسخیر بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ عظمت اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو حضور کے صدقے میں عطا فرمائی۔ اور جب حضور واپس تشریف لاتے ہیں، واقعہ معراج ہو گیا، اگلے دن جب حضور علیہ السلام نے یہ واقعہ بیان کیا لوگوں کے سامنے، تو لوگوں نے ماننے سے، جو مخالفین تھے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی بات ہے کہ چونکہ ایمان نہیں تھا تو عقل کے معیار پر وہ اس کو تولتے رہے تو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان میں سے ایک اٹھا، اب آپ کو پتہ چلے گا کہ ایمان جہاں ہوتا ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص اٹھا اور جناب صدیق اکبر کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ابو بکر تمہارے ساتھی تو بڑی عجیب باتیں کر رہے ہیں، پہلے تو وہ اور باتیں کرتے تھے، آج تو بڑی عجیب بات کر دی انہوں نے۔ کہا کہ کیا کہا کہ وہ تو بتا رہے ہیں کہ وہ اتنے سے وقت میں اتنی بڑی سیر کر کے آ گئے، لامکان کی سیر کر کے آ گئے۔ اب صدیق اکبر کی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، کوئی بات لے کر آیا تھا ان کے پاس حضور کی۔ صدیق اکبر کے پاس ایمان کی دولت تھی۔ آپ نے کیا کہا؟ لئن قال ذلك لصدق، کہ آنے والے جو تو باتیں مجھے بتا رہا ہے، اگر یہ باتیں میرے محبوب کی زبان سے ادا ہوئی ہیں تو صدیق گواہی دیتا ہے کہ میرے محبوب نے سچ کہا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو صدیق کہتے ہو، صدیق مانا تصدیق کرنے والا۔ تو یہ تصدیق ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہے، ایمان ہوگا تو پھر آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ اسی کو تو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ ہمارا اللہ کی ذات پر ایمان ہے، دیکھا کسی نے نہیں۔ جنت اور آگ کا ایمان ہے، جہنم کے حق ہونے پر ایمان ہے، دیکھا کسی نے، کسی کا نام ایمان بالغیب ہے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے نہیں سنا تھا براہ راست، کسی نے آ کر ان کو بتایا، لیکن آپ نے کیا کہا کہ اگر میرے محبوب نے یہ بات کہی ہے تو یقیناً انہوں نے سچ ہی کہا ہے، کیونکہ ان کی زبان سے کبھی جھوٹ ادا نہیں ہو سکتا۔ تو ان کا تصدیق کرنا اصل میں اس ایمان کی بنیاد پر تھا کہ جو ایمان کی دولت اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ واقعہ معراج حضور کی عظمتوں کے اظہار کا دن ہے، حضور کی شان کے اظہار کا یہ واقعہ ہے۔ تو اسی لیے یہ محافل سجائی جاتی ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ رب کائنات نے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری عظمتیں عطا کی، اور اس بات پر بھی شکر ادا کریں کہ رب کائنات نے ہمیں اتنے عظیم نبی کا دامن عطا کیا، ان کی امت میں رکھا۔ اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، ان پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ تو یاد رکھیے حضور جب تشریف لائے تو یہ تحفہ نہیں کرائے، وہ تحفہ نماز کا تحفہ ہے۔ اللہ نے جو تحفہ عطا کیا اس امت کے لیے وہ نماز کا تحفہ ہے۔ تو اس پورے واقعے سے ہمیں درس یہی ملتا ہے کہ ہم لوگوں سے جو ہمیں تحفے ملتے ہیں ہم انہیں بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں۔ کوئی بڑا اگر تحفہ دے دے تو ہم اسے بڑا سنبھال کر رکھتے ہیں کہ فلاں کا تحفہ ہے، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس سفر میں جس ذات نے ہمیں یہ تحفہ عطا کیا ہے اس سے بڑی ذات کوئی نہیں۔ جب اس سے بڑی ذات کوئی نہیں تو اس کے ادا کردہ تحفے سے بڑا کوئی قیمتی تحفہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اس تحفہ یعنی نماز کی ہم قدر کریں، اس کا اہتمام کریں، اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں، انشاءاللہ